استعمال ہوتا ہے کہ جو جھوٹ پکڑنے کے لیے ایک مشین استعمال ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مشین بتا دیتی ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ دیکھ کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے. پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو. پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں. اگر میں نے جھوٹ بولا ہے, آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھے, میں اس کے پر بیٹھوں گی, سوالوں کے جواب دوں گی. پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے جو آپ بات کہتے ہیں فورینزک طریقے سے, اے آئی طریقے سے, کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے. یہ نادر موقع اگر ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو کیوں نہ اس کا استعمال آپ سے کیا جائے. بالکل عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ 9 مئی اور جی ایچ کیو جانے کا, وہاں پہ آگے لگانے کا, یا کور کمانڈر گھر کے ہاؤس جانے کا, کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا؟ کیا یہ آرڈرز انہوں نے دیے؟ بالکل پولی گرافک ٹیسٹ کے ذریعے ان سے یہ پوچھا جائے. ان کے اوپر جو دوسرے مقدمات ہیں, چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے بارے میں بھی بے شک پولی گرافک ٹیسٹ کریں, اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو توشہ خانہ پر بھی کریں. لیکن کتنا نادر موقع ہے کہ آپ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میں خود یہاں بیٹھ کر پولی گرافک مشین کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کروں. تو چند سوال بڑے بنیادی جو آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے, آپ کیوں اس کے جواب پولی گرافک مشین پر آ کے نہیں دینا چاہتے؟ کیوں نہیں یہ ٹیسٹ کراتے؟ کیا 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے اور آپ کو فارم 47 کی بنیاد پر حکومت دی گئی؟ ایک پولی گرافک ٹیسٹ کریں. اسی پریس کانفرنس میں آپ سے یہ سوال پوچھا بھی گیا جس کا جواب دینے سے ویسے آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا اسکور سیٹلنگ بعد میں ہوگی, لیکن جب بھی یہ سوال پوچھے جاتے لگائیں یہ مشین, بتائیں لوگوں کو کہ کیا 8 فروری میں آپ الیکشن ہارے تھے اور آپ کو ہارا ہوا الیکشن جتا کے حکومت دی گئی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب ایسا کوئی ٹیسٹ لیں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا لاہور کی سیٹ تک بھی وہ ہار گئے تھے؟ یا وہ پولی گرافک ٹیسٹ کے ذریعے اس چیز کا جواب میاں نواز شریف صاحب دینا چاہیں گے؟ اب لگے ہاتھوں, ظاہر اب آپ نے اس بات کو شروع کیا ہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو یہ بھی بتا دیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ اور ڈیل یہ تھی کہ میاں صاحب کے کیسز ختم ہوں گے, ان کو حکومت دی جائے گی اور ان کا مخالف جیل ہوگا. جس لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا تھا, اب لگے ہاتھوں پولی گراف ٹیسٹ کریں اور اس کا بھی ایک فیصلہ کر لیں, جو کہ بڑا آسان ہوگا. آپ جب یہ ٹیسٹ دیں گے تو اب اتنی باتیں کھلیں گی, تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ لندن کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں, کب خریدے, کیسے خریدے, کس نے خریدے, کس کے نام پر تھے, کب تک آپ قطری خط کے پیچھے چھپتے رہیں گے یا لوگوں کو چھپا کے رکھیں گے؟ اب آپ کو اگر یہ اتنا نادر موقع نظر آتا ہے تو کیوں نہ اس کا اطلاق پھر سب پر کیا جائے, اور یہ سارے فیصلے جو آپ نے کیے اس کو بھی پولی گرافک ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بٹھائیں, شہباز صاحب کو بٹھائیں, پوچھیں یہ جو ٹیٹیاں لگی تھیں اور یہ جو 16 ارب کے کیسز تھے, وہ جو چینی والا اور پاپڑ والے لوگ تھے, کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کون یہ پیسے بھیج رہا تھا؟ لگے ہاتھوں پھر جب آپ نے اتنا اس پولی گراف ٹیسٹ کو یا پولی گرافک ٹیسٹ کو اہم کہہ رہے ہیں, جو کہ ہونے بھی ہوگا بھی, آئی ایم شور, لندن جب میاں نواز شریف صاحب گئے تو کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے؟ یہ بھی بتا دیں. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر گئے اور ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے. پولی گرافک ٹیسٹ اس کا بھی کرا لیں. ایک پولی گرافک ٹیسٹ اس کا بھی بتا دیں, جو پچھلے 20-25 سال میں جو حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں, جو 90s کی پالیٹکس تھی, کون کس کی گیم میں کھیلتا رہا؟ کیا آج ایسا ٹیسٹ دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے یا غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کے ذریعے بتا دیں پوری قوم کو. ٹیسٹ لینا, پوچھا جائے کہ آپ کیا جمہوریت کے ساتھ ہیں؟ کیا ریاست بچانے آئے تھے, سیاست قربان کر دی کا نعرہ, کیا یہ نعرہ درست ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب پولی گرافک ٹیسٹ آئے گا. وہ زرداری صاحب سے تو ایک ہی سوال پوچھ لیں تو کافی ہے. میرا خیال ہے ساروں سے یہ سوال عمران